بہار الانوار جلد نمبر 91 صفحہ نمبر 20 پر یہ حدیث موجود ہے، اور بھی قدیمی کتابوں میں، کتاب الفضائل میں بھی، آج سے 900 سال قدیمی کتاب ہے، اس میں بھی حدیث موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے. اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد. ایک مل کے صلوات بھیجے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عجل فرجہم. امام علیہ السلام تشریف فرما تھے مسجد الحرام میں، فی مقام ابراہیم. مقام ابراہیم جس کے پیچھے نماز پڑھی جاتی طواف کے بعد، وہاں امام علیہ السلام تشریف فرماتے. فجاء رجل شیخ کبیر، ایک بہت مسن شخص آیا اس مقام پر. قد فنی عمرہ فی المعصیہ، اس نے اپنی پوری زندگی معصیت پروردگار میں گزاری تھی، یعنی گناہ بہت کیے تھے. وہ بوڑھا بھی تھا، گناہگار بھی بہت تھا. وہ آیا اس مقام پر، فنظر الی الصادق، امام علیہ السلام پر اس کی نگاہ پڑی کہ جعفر صادق تشریف فرمائے مقام ابراہیم کے پاس. تو اس نے مولا کو دیکھ کر کہا نعم الشفیع الی اللہ للمذنبین، کتنا بہترین شفیع ہے، یعنی شفاعت کرنے والے، کتنے بہترین شفاعت کرنے والے ہیں اے مولا جعفر صادق. سبحان اللہ. الی اللہ، اللہ کی خدمت میں، للمذنبین گناہگاروں. فاخذ باسار الکعبہ، اور اس بزرگ نے کعبے کے پردے کو پکڑا. وانشا، اور اس نے اشعار پڑھنا شروع کیا، اور یقول، اور کہتا جاتا تھا بحق جد ھذا یا ولی بحق الہاشمی الابتحی، اے پروردگار تجھے اس ہستی کو جو یہاں مقام ابراہیم کے بعد تشریف فرمائے، ان کے جد کا واسطہ ہے. یا ولی، اے میرے مولا، بحق الہاشمی الابتحی، جو ہاشمی بھی ہے ابتحی بھی ہے، تو جو ان کا واسطہ ہے. بحق الذکر اذا یوحى الیہ بحق وصیہ البطل الکمی، بحق الذکر اذ یوحى الیہ، اس کا واسطہ کہ جس پر تو نے اپنا ذکر نازل کیا، جن پر وحی نازل ہوتی. بحق وصیہ البطل الکمی، ان کا واسطہ کہ جو مصطفیٰ کے وصی ہیں اور مرد میدان. سبحان اللہ. اور ان طاہرین کا واسطہ ابن علی، کہ جو علی کے دو بیٹے ہیں. وامہما، اور ان دو بیٹوں یعنی حسن اور حسین کی ماں کا بھی واسطہ. ابنۃ البر الزکی، کہ جو دختر ہیں کائنات کے سب سے پاکیزہ ترین انسان کی. بحق ائمۃ سلفوا جمیعا، اور ان ائمہ کا واسطہ کہ جو ان کے بعد ہیں. علی منہاج جدہم النبی، کہ جو ان کے جد رسول اللہ ہی کے منہاج اسی راستے پر ہیں. بحق القائم المہدی، دیکھیں امام صادق کے زمانے میں ہے لیکن حضرت حجت کے بارے میں جانتا ہے وہ، اگرچہ کہ گناہگار تھا لیکن ائمہ کا تعارف تھا اسے. بحق القائم المہدی الا غفرت خطیئۃ العبد المسیء، اے پروردگار تجھے قائم مہدی کا واسطہ ہے کہ بس تو ان ہستیوں کے صدقے میں معاف فرما دے ایک عبد گناہگار کو. جب وہ کعبے کے پردے کو پکڑ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے یہ دعائیں مانگ رہا تھا، تو امام کہتے ہیں، امام کا کلام ہے کہ مجھے ہاتف غیبی سے اس وقت صدا آ رہی ہے کہ اے شخص، تجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ یا شیخ، اے بزرگ، کان ذنبک عظیم، تیرا گناہ تو بہت بڑا ہے. ولیکن غفرنا لک جمیع ذنوبک، لیکن ہم نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کیا. اس لیے کہ جن شفعاء کا نام تو نے لیا ہے ان کی حرمت اتنی زیادہ ہے اور ان کا مقام اتنا زیادہ ہے. اور پھر عاقب غیبی سے صدائی، فَلَا سَأَلْتَنَا ذُنُوبَ أَهْلِ الْأَرْضِ، اگر تو نے اپنے گناہوں کے بارے میں ابھی سوال کیا نا، اگر تو زمین میں تمام گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے دعا کر دیتا تو ہم سب کو معاف کر دیتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فقط 3 استثناء کیا گیا، کہ فقط 3 ایسے کہ جن کو ہم معاف نہیں کریں. اب میں کیا کروں، عدد بھی وہی ہے. قتلت الانبیاء والائمۃ الطاہرین، ناقہ صالح کی اونچوں کو کاٹنے والا، اسے معاف نہیں کریں گے. اور آپ یاد رکھیے گا کہ امیر المومنین کے لیے سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا ہے کہ جو علی کا قاتل ہے وہ ناقہ صالح کی اونچوں کو کاٹنے والے سے زیادہ شقی اور بدتر ہے. یہ لفظ یہاں پر اس لیے رکھا گیا. واہ واہ واہ. یعنی ہر ایک کو معاف کر دیں گے، علی ابن ابی طالب کے قاتل کو معاف نہیں کریں گے. وہ قتلت الانبیاء، انبیاء کو قتل کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے. والائمۃ الطاہرین، سبحان اللہ. یعنی آپ غور فرمائیے گا، یہاں درس میسج دیا گیا کہ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں، چاہے کیسے بھی حالات ہو، جوڑ کر رکھیں اپنے آپ کو ائمہ علیہ السلام سے. دیکھیں نوح علیہ السلام کی کشتی میں جانور بھی سوار تھے نا، آپ جانتے ہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ ہلاک ہو گیا پہاڑ پہ چڑھ کے، جانور جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے.
یعنی ہر حالت میں حجت کے ساتھ رہیں. سبحان اللہ. اگر حجت کے ساتھ رہو گے تو جانور بھی ہوگے تو بچنے کا امکان. اگر حجت سے ہٹ کے رہو گے تو اس کی اپنی اولاد میں سے بھی ہو تب بھی ہلاک ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ میسج ہے. بس عزیزان گرامی، اس خاطر ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ ان لنا محبین، ہمارے کچھ محب ایسے ہیں کہ لو قطعنا الواحد منهم اربا اربا، اگر ان میں سے ہر ایک کے میں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دوں نا، ان پر چاہے کیسی بھی مصیبت آ جائے، مزداد الا حبا، ان کا حب، ان کی محبت مجھ سے بڑھتی چلی جائے، کم نہیں ہوگی. وَلَنَا مُبْغِضِينَ، اور ہمارے کچھ بغض رکھنے والے ایسے ہیں کہ اقناہم العسل، اگر میں انہیں شہد بھی چڑھاتا رہوں، مزداد اللہ بغضا، تو علی سے ان کا بغض بڑھتا جائے. اللہ اکبر. کبھی کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ ان کو سامنے کچھ سنا دیجئے، اس کا بغض اور بڑھتا جائے. کچھ ایسے محب ہیں، ہم اطراف میں بھی اپنے دیکھتے ہیں کہ چاہے کیسی بھی مصیبت اس پر آ جائے، وہ بس وہ یا علی کہتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اور ابھی یہاں پر ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد. بات ہو رہی. پھر امام نے ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی امید کی وجہ سے اپنے آپ کو غلط ٹریک پہ لے کے چلا جائے کہ کچھ بھی کرتے رہو، آخر میں اہل بیت بچا لیں گے، انشاءاللہ جنت میں پہنچائیں گے وہ. لیکن امام نے یہ بھی فرمایا کہ ایاک والسفل فانما شیعۃ علی من عفا بطنہ وفرج، یاد رکھو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا دھوکوں سے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا غلط عقیدوں سے. پھر فرمایا کہ ہم علی کا شیعہ انما وہی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والا انما، کہ انما جہاں آ جائے تو غیر اندر داخل ہو نہیں سکتا اور اندر والا باہر جا نہیں سکتا. تو انما شیعۃ علی کا، علی کا شیعہ تو فقط وہ ہے کہ من عفا بطنہ، جو اپنے بطن کو پاک رکھے، یعنی شکم کو پاک رکھے، وہ فرج ہو، اور زیر شکم اگر ان دو اعضائے جسمانی کو وہ بچا لے گناہوں سے، کہ علی کا شیعہ. وَاشْتَدَّ جِهَادُهُ، اور پھر کوشش کرتا رہے، وَعَمِلَ لِخَالِقِهِ، اپنے خالق کے لیے عمل کرتے ہوئے، وَرَجَا ثَوَابَهُ، امید رکھے کہ اسے ثواب ملے گا، وَخَافَ عِقَابَهُ، دل میں خوف رکھے عذاب کا. فَإِذَا رَأَيْتَ أُولَٰئِكَ، اگر تم ایسوں کو دیکھو، وَأُولَٰئِكَ شِيعَةُ جعفر، پس سمجھ جانا کہ یہی جعفر صادق کا شیعہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 اعضاء بہت زیادہ اہم ہیں، زبان، شکم، زیر شکم. وہ مشہور جو آیت ہے سورہ احزاب کی بھی، کہ جس میں مرد اور عورتوں دونوں کا ذکر بار بار تکرار کے ساتھ اللہ نے کیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، خدا کے سامنے جھک جانے والے مرد اور عورتیں، صادق یعنی سچے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا دل میں خوف رکھنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت بھی رکھی ہے، اجر عظیم بھی رکھا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے 3 اعضاء کے بارے میں بات کی. ایک زبان کے بارے میں، زبان کے لیے کہا والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورت. پھر شکم کے بارے میں کہا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، یعنی اپنے آپ کو حرام سے بچانے والے مرد اور عورتیں، رزق حلال ہونا چاہیے. والحافظین فروجهم والحافظات، زیر شکم کے لیے کہا اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر فقط زبان کے تک نہیں ہوتا، اصل ترجمہ ذکر کا ہے اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھنے والے مرد اور یاد رکھنے والی عورتیں. عد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ نے مغفرت بھی رکھی ہے، اجر عظیم بھی رکھا. یہ سبحان اللہ.